اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ چاندی کی انگوٹھی کتنے گرام کی ڈال سکتے ہیں اور کون سی انگلی میں پہننا ہے؟ وہی یہ سیدھے ہاتھ میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھی ہو کے یا وبات سیدھے ہاتھ میں پہننا پسند کرتے تھے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اور 4 گرام کی انگوٹھی ہونا چاہیے، صرف چاندی۔ اگر کنکر ہے تو کنکر کے وزن کا حساب نہیں ہے، صرف چاندی کا حساب ہوگا 4 گرام۔ ایک محترمہ بنگلور ہی سے فون کر کے سوال فون میں میسج کر رہی ہیں، میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں، ہمارے شوہر اجازت نہیں دے رہے ہیں، میں بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں؟ گھر ہی کے اندر رہ کر آپ حفظ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حفظ کرنے کے لیے گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہوگی، بار بار ان سے اجازت طلب کر کے ان کو گنہگار مت بناؤ۔ قرآن پاک حفظ کرنا یہ اپنا پرسنل مسئلہ ہے، روزانہ 4 10 15 آیتیں یاد کرتے رہو، اور کسی گھر کے اندر دوسرے حافظ ہیں تو سناتے رہو، ورنہ آپ کو حفظ کرنا واجب نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ مرد بچے کو کتنے سال سے روزہ فرض ہے؟ بالغ ہو گیا تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اگر بچہ رمضان کے کسی روزے کے دن دوپہر میں بالغ ہوا تو شام تک اسے بھوکا رہنا مستحب ہے، دوسرے دن سے ہی روزہ شروع کر دینا ہے۔ لڑکی اگر بالغ ہوتی ہے تو اس کے بالغ ہونے کی علامت اس کا حیض ہے، تو پاک ہونے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ روزہ رکھے گی۔ اچھا، 1ویں رمضان کو وہ ناپاک ہوئی اور 7ویں رمضان کو وہ پاک ہوئی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسئلہ غور سے سنیں، 1 رمضان کو وہ ناپاک ہوئی، 7ویں رمضان کو وہ پاک ہوئی، تو 7ویں رمضان وہاں سے 8ویں رمضان سے وہ روزہ رکھے گی، لیکن 1ویں رمضان سے لے کر 7ویں رمضان تک کے روزے رمضان کے بعد وہ قضا کرے گی۔ صدقہ فطر میں پیسے دینا بہتر ہے کہ اناج دینا؟ پیسے دینا بہتر ہے، کیونکہ صدقہ فطر ہو کہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، سامنے والے کی ضرورت پوری ہونا یہ سب سے زیادہ ثواب کی بات ہے۔ آپ اناج لے کر دے دیے، پہلے سے ان کے گھر میں اناج ہے، کپڑوں کے بچوں کے کپڑوں کے لیے وہ پیسوں میں پریشان ہیں، تو آپ دیں گے ثواب تو مل جائے گا، سامنے والے کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے سامنے والے کو آج کے زمانے میں پیسے دینا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہاں، اگر آپ پیسے دیے تو وہ پیسے غارت کرنے کا اندیشہ ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ابھی تک کپڑے نہیں لیے ہیں، تو اس صورت میں پیسے دینے سے زیادہ کپڑے دینا افضل ہے۔ اور ایک چیز تھی، کئی سوالات آج فون کے ذریعے سے آئے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں انجیکشن، یہ مشہور ہے مسئلہ، بہت پرانا ہے۔ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں، دوسروں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ضرور دے سکتے ہیں۔ اندر سے باہر کوئی چیز نکلتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، باہر سے اندر چیز کوئی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون دیں گے آپ تو اندر سے باہر نکل رہی ہے چیز، اچھی بات ہے۔ اود بتی کا دھواں لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ اود بتی کا دھواں یا سامنے کوئی گاڑی چل رہی ہے اس کے سیلنسر کا دھواں، یا پکاتی صاحب کھانا پکا رہے ہیں
لکڑیوں کا دھواں اگر لے لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے دھواں لینے سے، ناک کے ذریعے سے لو یا منہ کے ذریعے سے لو، اگر آپ لے لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بچنا، بائی چانس اگر آپ ارادے کے بغیر تھوڑا بہت گھس گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اود پتی سلگا کر بازو رکھ ڈال کر بیٹھے، دھواں آ رہا ہے، آپ لے رہے ہیں، اور سامنے گاڑی جا رہی ہے، سیلنسر کا دھواں آ رہا ہے، آپ بغیر کسی خوف و خطر کے لے رہے ہیں، یا کھانا پک رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ دھواں بھی ایک شے ہے جو لینے سے پیٹ کو جاتا ہے، صرف ہوا اگر پیٹ کو جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دھواں جو ہوتا ہے وہ ہوا نہیں، ہوا میں ایک میٹیریل مل کر ہے، اس کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھیں۔ ایک بچی تو بڑا عجیب سوال کری، لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ لیکن دیکھیے اس کا جواب بھی کتابوں میں اسی لفظ کے ساتھ لکھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لپسٹک اس کا میٹیریل حلال ہے تو اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی حرام چیز ملی ہے تو روزے کی حالت میں یا بغیر روزے کی حالت میں، دونوں صورتوں میں استعمال کرنا جائز نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر حرام چیز ملی ہوئی ہو۔ ہاں، اگر وہ چیز پاک ہے، لپسٹک حلال ہے، اس میں حرام چیز مل کر نہیں ہے تو روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر منہ میں نہیں جانا۔ ہونٹ میں لگا سکتے ہیں لیکن اثر اندر نہیں جانا۔ لگا لینے کے بعد ایسا کرے، روزہ ڈھمال۔ سمجھ میں آئی بات؟ خے کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگر منہ میں خے آیا، بجائے تھوکنے کے نگل گئے، تب جا کر روزہ ٹوٹتا ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ ایک مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اشارتاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑے بچے اور بڑے حضرات سمجھ جائیں۔ یہ بھی سوال آیا، ڈی این اے کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈی این اے کسے کہتے ہیں؟ جن کو بچے نہیں ہوتے، مرد کا تازہ منی لے کر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پرانا اگر منی لے کر ٹیسٹ کریں گے تو رپورٹ نکلتی نہیں، کیونکہ 10 سیکنڈ کے اندر منی کے اندر کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب روزے کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس گئے یا لیب کو گئے تو انہیں اسی وقت منی نکال کر دینے کے لیے کہتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی بھی صورت سے منی نکالیں گے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ادا کرنا پڑے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ بہت اچھا سوال ہے، میں سن کر بہت خوش ہو گیا۔ سفر میں روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ واہ 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 واہ! آج کل کا سفر تو اتنا زبردست ہے، والوو بساں نکے کے رات کے کمرے کے سکاہی۔ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، چھوڑے تو گناہ نہیں، لیکن رمضان کے بعد سفر کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑے گا۔ سفر میں روزہ معاف نہیں ہے۔ سفر میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، واپس اپنے شہر کو آنے کے بعد رمضان کے بعد قضا کرنا پڑے گا۔ سہولت کے سفریں ہیں تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے روزہ رکھنا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله